کیا، حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی ہیں اور اللہ کے نبی اپنے پیر کا جوتا صحیح کر رہے ہیں، ایسے سی رہے ہیں، ایک جوتا کہیں سے پھٹ گیا تھا تو سی رہے ہیں۔ کیسا نبی، اپنے جوتے بھی سل لے رہے ہیں، اتنی سمپلٹی، اتنی سادگی، اپنا جوتا سل رہے ہیں۔ اچانک عائشہ صدیقہ نے دیکھا اللہ کے رسول کی پیشانی سے، ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، پسینے کی ایک بوند زمین پہ ٹپکی، انہوں نے چرخہ چلانا بند کر دیا اور دیکھنے لگی حضرت عائشہ اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے دیکھا چرخے کی آواز بند ہو گئی تو جوتا سیتے سیتے ایسے دیکھا، عائشہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ کہا کیا ہوا عائشہ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی ویسے ہی بنایا تھا، اللہ نے خوبصورت تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا، لیکن ابھی میں نے دیکھا آپ جوتا سل رہے ہیں، آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہے، پسینے کی ایک بوند ایک قطرہ ابھی آپ کے ماتھے سے ٹپکتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اے اللہ کے رسول، ایسے لگا جیسے کوئی ہیرا، کوئی موتی ٹوٹ کر زمین پر گرا ہو، اتنا خوبصورت منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور حضرت عائشہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آج آپ اتنے خوبصورت نظر آئے کہ ابو کبیر حذلی اگر آج زندہ ہوتا تو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا، آج اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو اپنی محبوبہ سے وہ شعر چھین لیتا اور آپ کو دے دیتا اور کہتا کہ میری محبوبہ اس خوبصورتی کے لائق نہیں جتنے خوبصورت جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ، ابو کبیر حذلی نے ایسا کون سا شعر پڑھا تھا اپنی محبوبہ کے لیے؟ ابو کبیر حذلی نے ایسا کون سا شعر پڑھا تھا اپنی بیوی کے لیے یا اپنی معشوقہ کے لیے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اس نے اپنی محبوبہ یا معشوقہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا وہ یہ تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے میری محبوبہ، تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیا جائے، بارقت کا برق العارض المتحللی، تو اندھیرے کمرے میں تیرے پہنچ جانے سے ایسا لگے گا جیسے چاند چمک گیا ہو، پورا کمرہ روشن ہو گیا ہو۔ اے اللہ کے نبی، اس نے اپنی معشوقہ کو اندھیرے کمرے میں جانے کے بعد روشن کمرے سے تعبیر کر دیا تھا کہ کمرہ چمک جائے گا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور آپ کو دیکھتا تو کہتا اتنی خوبصورت تو صرف جناب محمد رسول اللہ ہی ہے، ہماری معشوقہ میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، وہ شعر آپ سے اپنی بیوی سے یا معشوقہ سے چھین کر آپ کو دے دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ عائشہ تو میں، اے اللہ عائشہ کو تو خوش رکھ جس طرح اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے تعریفیں ہوتی تھیں، شوہر بیوی کی کر رہا ہے اور بیوی شوہر کی کر رہی ہے۔ آج تو گھر بگڑنے کے ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، بیوی شوہر کی تعریف ہی نہیں کرتی اور شوہر کی تعریف کی بڑی بھوکی رہتی ہے۔ میرا شوہر بس کھانا پکاؤں تو کھانے کی تعریف کرے، چادر بناؤں تو چادر کی تعریف کرے، کوئی کام میں کروں تو اس کی تعریف ہی تعریف کرتا رہے، لیکن شوہر کی تعریف وہ نہیں کر سکتے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی انہیں پیر ہی نہیں مانتی تھی۔ وہ بہت بار کہا کہ ارے میں پیر ہوں، بہت تیرے جیسے 336 پیر روز آتے، وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اپنے شوہر سے کہتی ہے، سنا پیر بنتے ہو؟ پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا، آج میں نے دیکھا ہوا میں اڑ رہا ہے، مصلی بچھا ہے، اسی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب شوہر کو چرایا بھوت پیر کا، تم نے دیکھا اسے؟ بیوی نے کہا ہاں، تو ہوا میں دیکھا؟ ہاں۔ مصلی بچھایا تھا؟ ہاں۔ اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا؟ ہاں۔ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا اس کا، ارے وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی بولی تم تھے؟ کہاں؟ ہاں لگا تھا تم تھے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے۔ پھر کمی نکال دی، ابھی تعریف کی تھی لیکن اب جب سنا کہ وہ میں تھا تو کہتے ہیں تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔
ایک مرید بیچارہ سو رہا، سوتے سوتے خواب میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں، یہ حور پکڑ رہی ہے انہیں، وہ حور پکڑ رہی ہے، کھینچ رہی ہے، وہ کہہ رہی میرے پاس آؤ، وہ کہہ رہی یار پیر کی زندگی کتنی اچھی ہے یار، آنکھ کھل گئی، یہ تو دنیا میں ہے ہمیں، ارے پیر صاحب کو جنت میں دیکھا میں نے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد گیا، چلو پیر صاحب کو خوشخبری سنا دوں کہ آج میں نے خواب میں تمہیں جنت میں دیکھا۔ جیسے وہ دروازے پہ پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی ہے، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ کھلا بعد میں، پہلے پٹنے کی آواز آ رہی تھی، بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے شوہر کو، پیر صاحب کو، پیر کی بیوی تڑا تڑ جھاڑو پڑ رہی ہے۔ مرید کہتا میں تو خوشخبری سنانے آیا کہ میں نے خواب میں تمہیں جنت میں دیکھا، یہاں تو بہت برا حال ہے تمہارا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو پیر صاحب بولے ہاں کیا ہوا، کیسے آئے؟ کہا بیوی کا غصہ مجھ پہ کیوں اتار رہے ہو بھائی؟ کہا ارے کوئی بات نہیں، اچھا بتاؤ کیسے آئے؟ کہا ارے بھائی کچھ نہیں، جانے دو، اب آئے ہو تو بتاؤ۔ ارے یار میں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا، تو خواب بتانے آیا تھا آپ کو۔ کیا دیکھا خواب میں؟ بولو میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بتاؤ کیا؟ ارے صاحب آپ میرے خواب کی تعبیر چھوڑیے، اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ کہا کیا؟ ارے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم جنت میں گھوم رہے ہو، یہ حور پکڑ کے کھینچ رہی، وہ حور پکڑ کے کھینچ رہی، چاروں طرف سے تمہاری عزت ہی عزت ہو رہی ہے، دودھ کی شہد کی نہروں میں تم تیر رہے ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ خواب بتا دوں، یہاں آنے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی آپ کو جھاڑوؤں سے پیٹ رہی ہے، اتنا برا حال آپ کا۔ اس نے کہا کہ تم نے خواب بالکل صحیح دیکھا ہے۔ مرید نے کہا کیا خواب صحیح دیکھا ہے؟ یہاں آنے کے بعد تعبیر تو بہت بری دیکھی ہے۔ ارے پاگل ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں ہے، تم نے جنت میں جو دیکھا وہ تو بالکل صحیح دیکھا خواب میں، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم جنت ملی کیسے ہے۔ کہا کیسے ملی؟ کہ روز اپنی بیوی کی چپل اور جھاڑو کھاتا ہوں اور اس پہ صبر کرتا ہوں، اس صبر کے بدلے میں ملی ہے، اس صبر کے بدلے میں ملی ہے۔ تو جب یہ ماحول ہوگا تو اس گھر میں رونق کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول عائشہ کی تعریف کر رہے ہیں تو عائشہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف کر رہی ہیں، اور کبھی کبھی غصہ گرمی بھی ہوتی ہے، میاں بیوی ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس کچھ کھجور آئے تو حضرت عائشہ ناراض تھی اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے رسول ان کے پاس گئے، کہا عائشہ لو کھجور کھاؤ، تو وہ غصے میں تھی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اور چہرہ ایسے کر لیا۔ تو اللہ کے رسول پھر پلٹے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا اگر ہم لوگوں کی بیوی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی چیز آ جائے غصے میں تو لے کھا لو، اور منع کر دے نہیں ہم نہیں کھائیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اور منہ ایسے کر لے تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا منہ پکڑ کے کہیں گے اے کھا رہی نہیں کھا رہی دے بھی نخرے اور دکھا رہی، ایک تو کھلا رہا ہوں پیار سے، کھا لے۔ ہمارا حال یہ ہے۔ ادھر کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، اٹھے اور اس طرف چلے گئے۔ مزاج دیکھیے، نبی ہیں لیکن تکبر نہیں، بیوی بھی انسان ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس طرف گئے، عائشہ میں نے کہا نا غصہ تھوکو، چلو کھاؤ، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، نہیں کھاؤں گی۔ پھر چہرہ موڑ لیا۔ اب 2 دفعے ہو گیا، حضرت عائشہ بھی جانتی ہیں 3 دفعے سے زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے، تو پھر اللہ کے رسول پھر آ گئے ادھر، دیکھو عائشہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تم شوہر سے ناراض ہو، لو کھاؤ۔ نہیں کھا رہی ہیں، منع بھی نہیں کر رہی ہیں، اور چہرہ بھی نہیں گھما رہی ہیں۔ اب اللہ کے نبی سمجھ گئے جب چہرہ وغیرہ نہیں گھما رہی ہیں تو آ رہی لائن پہ، آپ نے کہا لو نا۔ پھر آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور ان کے منہ میں رکھا، دیکھیے وہ یہی چاہ رہی تھی میں کیوں آپ کھلاؤں، تو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کے ان کے منہ تک لے گئے، کہا عائشہ کلی بسم اللہ، چلو غصہ چھوڑو، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، بس اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ جو کہا پکڑ لیا اس بات کو عائشہ نے، کھجور تو کھا لی، کہتی اللہ کا نام لے کے کھاؤ، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی، ارے اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی۔ کچھ نہ کچھ کہنا یہ عورت کی فطرت ہے، ہمیں آپ کو سننا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے۔ اب اتنی سی بات بھی آپ نہیں سن پائیں گے یار، جبکہ وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے۔ کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، معاف کیجیے گا، مولانا مت بتائیے ورنہ کل سے پتہ چلا ہم ہی کو کھانا بنانا پڑے گا۔ بناؤ،
کھانا بنانا اس کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، لیکن بنا دیتی ہے، ہمارے لیے باورچن بن جاتی ہے۔ اس کا دل دیکھیے، بچے کا پیشاب اور پائخانہ صاف کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کرو صاف، لیکن ہمارے لیے وہ بیچاری یہ بھی بن جاتی ہے ہمارے بچے کے لیے باورچن۔ وہ چاہے تو پکا ہوا کھانا آپ سے مانگ سکتی ہے، کیونکہ نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اتنے روپے مہر علاوہ نان نفقہ، نان اور نفقہ نہیں، روٹی اور کپڑا ہی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دینے کی، لیکن وہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے، ہمارے بچوں کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، ناک صاف کرا دیتی ہے، لیٹرین صاف کرا دیتی ہے، یہ ہمارے لیے بیچاری تھوڑی دیر کے لیے بھنگن بھی بن جاتی ہے۔ ہاں، دودھ بھی پلا دیتی ہے ہمارے بچے کو، جبکہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ لینا چاہے تو آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ بچہ آپ کا ہے، کیوں دودھ پلائے گی وہ؟ لیکن پلاتی ہے، لیکن فری میں پلا رہی ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ نہیں مجھے آپ اتنا روپے دودھ پلانے کا دیجئے تو آپ کو دینا پڑے گا دودھ پلانے کی اجرت۔ اتنا کام وہ ہمارے لیے کر رہی ہے، پھر اور اس کے اوپر کام ڈال دو، لو یہ میری اماں کے کپڑے یہ بھی دھو، یہ میرے باپ کے ہیں یہ بھی دھو، یہ میری بہن کے ہیں تیری نند کے یہ بھی دھو، اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دو۔ ہاں یہ تو کہہ سکتے ہو آؤ میں اپنی اماں کے کپڑے دھو رہا ہوں، آؤ بیوی تم بھی میری مدد کر دو، اس طریقے سے پیار سے کام لے لو، سارے کام کر دے گی، لیکن اس کو نوکرانی کا درجہ دو گے تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ میں بگاڑ نہیں رہا ہوں ماں بہنوں کو، میں بگاڑ نہیں رہا ہوں، یہ مت کہنا کہ مولانا بگاڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو عورت آپ کے اپنے بچے کے دودھ پلانے کا پیسہ لے سکتی ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ وہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے اور آپ کی بہن کے کپڑے کیوں دھوئے؟ کیا شریعت اس کو مکلف کرتی ہے؟ لیکن پیار سے آپ چاہیں تو کام لے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں نہیں ہے کبھی تمہاری ماں کے کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم بھی دھو دیں گے، میں تمہاری ماں ہماری ماں ہے اور ہماری ماں تمہاری ماں، پیار سے آپ اس سے جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن چاہو کہ اس کے سر پہ چڑھ کے اس کو نوکر بنا کے رکھیں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے، اور آج کل کی موجودہ دور کی لڑکیوں کو تو بالکل نہیں۔ اسٹار پلس دیکھنے کے بعد آپ ان سے امید رکھیں؟ ساس بھی کبھی بہو، صحیح بول رہے نا، ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ ناٹک دیکھنے کے بعد آپ یہ امید رکھیں کہ وہ میرے ماں باپ کے کپڑے دھل دے گی؟ علی الف کیا ہے وہ علی بابا 40 چور، یہ ناٹک دیکھیں گی؟ اور آج کل چن چن کے ناٹک دیکھتی ہیں، ایسا ناٹک دیکھتی ہیں کہ آدمی کو غلام کیسے بنایا جائے، اور گھر میں وہی تجربہ کر کے دیکھتی ہیں، وہی تجربہ کر کے۔ ایک عورت بریلی کے اندر میرے پاس بھی آ گئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ مولانا بھی تعویذ گنڈے والے ہیں، وہ آ کے کہنے لگی مولانا صاحب، ہم نے کہا جی بولیے، کہ ایک تعویذ دے دو۔ ہم نے کہا کیا پریشانی کیا ہے پرابلم؟ کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہم نے کہا اچھا، تو ہم نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہارے پیچھے پیچھے گھومے، تمہارا غلام بن جائے؟ تو کیا کہتی ہے، آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ لڈو میں پھوٹ رہا ہے، مولانا صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی۔ میں نے کہا اس کو میں بھی پکاؤں۔ میں نے کہا اچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ کیسا مولانا ہے؟ ہم نے کیوں کیا ہوا؟ ارے نام، ارے میں نام کیسے لے سکتی شوہر کا؟ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ نا بابا نام لوں گی تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے مولانا کہتے ہیں ہماری مسجد کے امام صاحب، بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تم تو چاہ ہی رہے ہو کہ چھٹکارا مل جائے۔ ارے چھٹکارا نہیں مل جائے یہ نہیں چاہ رہی، بس میری بات ماننے لگے، میرے کہنے پہ چلے۔ ہم نے کہا دیکھو تمہیں نام بتانا پڑے گا اپنے شوہر کو، جب تک نام نہیں بتاؤ گی تب تک تعویذ نہیں ملے گا تمہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا تعویذ میں نام لکھا جائے گا، جب نام لکھا جائے گا تبھی تو وہ تیرا غلام بنے گا۔ اچھا یہ بات ہے کہ ہاں۔ گئی تھوڑی دیر کے بعد اپنی بچی کو لے کے آئی، چھوٹی سی لڑکی کو، اس کو بولتے ہیں بریلی میں لڑکے کو بولتے ہیں للا اور لڑکی کو بولتے ہیں للو، تو لے کے آئی، للو ادھر آ، کیا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ ہم نے کہا اس سے کیوں پوچھ رہے تم بتاؤ؟ ارے آپ کو نام ہی سے مطلب ہے نا، ہاں بتا للو تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا رحمت اللہ، کہا یہی نام ہے۔ ہم نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے۔
کہ ہاں. ہم نے کہا تم نہیں لیتی ہو؟ کہا نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا یہ نام تو تمہیں لینا ہی پڑتا ہے. کہتی نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتی ہو؟ کہا نماز تو 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. ہم نے کہا اس میں تو نام آتا ہے؟ کہتی نہیں آتا. ہم نے کہا ارے سلام پھیرتی ہو کہ نہیں پھیرتی ہو؟ جب سلام پھیرتی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آ رہا نا رحمت اللہ. تو کہتی ہے کہ جب سلام پھیرتی ہو نام نہیں لیتی ہوں. ایسے ہی بولی السلام علیکم رحمت اللہ، وہ نام جو آتا وہ نہیں لیتی ہوں. ہم نے کہا اس کی جگہ کچھ کہتی ہو؟ کہاں میں یہی کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. ادھر سلام پھیرتی ہوں تو ادھر کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا. میں نام نہیں لیتی ہوں. اور اس نے اتنے احتیاط سے بولا.